اویس رضا قادری صاحب نے محفل میں موجود سبھی سے کس چیز کا حلف لیا اور اپنے بیٹے کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ایک باپ کی خوشی اور یہ خوبصورت سی محفل کس نے سجائی ہے اور ساتھ ہی لنگر کتنا مزیدار تھا، دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں جا رہا ہوں سدا بہار بینکیوٹ میں، جہاں ایک خوبصورت سی محفل میلاد رکھی گئی ہے۔ ہیلمٹ پہنا اور پھر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 40 منٹس کی رائیڈ کے بعد میں پہنچ گیا سدا بہار پر۔ بائک کو کھڑا کرنے کے بعد بینکیوٹ میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی میں نے شاپر سے ویسٹ کوٹ نکال کر پہنی، کیونکہ بائک پر دھول مٹی سے ویسٹ کوٹ میلی ہو جاتی ہے۔ خیر پھر ساتھ ہی افضل بھائی اور معروف ثنا خان، زبیر اسحاق صاحب بھی آ گئے۔ مزید آگے بڑھا تو جناب آصف صاحب نے مجھے ویلکم کیا اور ساتھ ہی ان کے صاحبزادے احمد صاحب نے بھی خوش آمدید کہا، اور داخلی راستے پر آنے والے مہمانوں کے لیے کھجور رکھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی نالین شریف اور گنبد بنے خوبصورت سے بیجز بھی رکھے ہوئے تھے۔ اور اب مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، جنہیں میزبانوں کی طرف سے ویلکم کیا جا رہا تھا، اور آنے والے مہمانوں کو بیجز بھی دیے جا رہے تھے۔ اور یہ ہے آج کی محفل کا خوبصورت اسٹیج۔ محفل میں خواتین کے لیے بھی پردے میں خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ خیر پھر محفل کے آغاز سے پہلے کیمراز وغیرہ آن کر لیے گئے اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ محفل کا آغاز کیا گیا۔ تلاوت کے بعد زبیر اسحاق صاحب نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا۔ اور جہاں مرد حضرات کی طرف ایس ایم ڈی لگائی گئی تھی، وہیں خواتین میں بھی ایس ایم ڈی لگائی گئی تھی، تاکہ خواتین بھی محفل میلاد دیکھ سکیں۔ اتنے میں پیارے امجد بھائی بھی محفل کا حصہ بنے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنے ہاتھوں سے بیج لگایا، جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور ساتھ ہی علامہ عادل صاحب بھی تشریف لے آئے، اور علامہ عادل صاحب دعوت اسلامی میں بیہائنڈ دا سین بہت اہم ورکنگ کرتے ہیں۔ اور اب الحاج ساجد قادری صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت نعت شریف پڑھی، جسے محفل میں موجود سبھی نے سماعت فرمائی۔ جہاں محفل کی کوریج کے لیے ڈرون اڑ رہا تھا، وہیں یہ فوٹوگرافر بھائی اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ اور اب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج اویس رضا قادری صاحب بھی تشریف لے آئے، جن کا سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور پھر مائک کو سیٹ کر دیا گیا۔ اور اویس رضا قادری صاحب نے نعت شریف پڑھنے سے پہلے کیا کہا، ذرا آپ بھی سنیں۔ پچھلے 2-3 دن سے ذرا بخار کی کیفیت بھی ہے، یہ اندر میں داخل ہوا، مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں نے کہا ذرا اے سی کم کروا دیں، بہت زیادہ ہے، یقین مانے اتنی مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے کہ میرے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ آپ لوگوں کو لگ رہی ٹھنڈ؟ لگ رہی ہے نا؟ تھوڑا کم کر دیں، بہت زیادہ کم کر دیں، بلکہ اس طرف کا بند ہی کر دیں۔ جس کے بعد چلرز کو بند کر دیا گیا، اور اسی دوران استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ رفیق عباس صاحب اور حاجی اسلم صاحب محفل کی رونق بنے۔ جس کے بعد اویس رضا قادری صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں دعائیہ کلام پڑھا۔ اور اویس رضا قادری صاحب کی ایک خاص اور منفرد بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کلام یا نعت پڑھتے ہیں اسے ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی ہیں۔ اس کی بخشش اور اس کی یعنی مراد اللہ تعالیٰ اور ان کی مراد حضور، اس کی بخشش اور ان کا صدقہ
اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے اور آج کی یہ خوبصورت محفل جناب آصف صاحب اور ان کے بیٹے احمد صاحب نے سجائی ہے، اور اب اتنے میں مہمان خصوصی سیلانی ویلفیئر کے چیئرمین جناب علامہ بشیر فاروقی صاحب محفل کا حصہ بنے، اور میں جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنا بڑا نام ہے لیکن سادگی اتنی کہ آپ کے سامنے ہے۔ خیر پھر اویس رضا قادری صاحب نے سب سے نماز پڑھنے کا عہد لیا۔ ذرا آج اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کرتے ماشاءاللہ۔ نماز ہو کے نماز یہ ضروری ہے، فرض ہے، اس کو لازمی ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی دوران علامہ ثروت اعجاز قادری صاحب بھی آ گئے اور محفل کا حصہ بنے، جس کے بعد علامہ بشیر فاروقی صاحب کے صاحبزادے مفتی مدنی بشیر صاحب نے مختصر اور بہت ہی جامع بیان کیا، جس میں قرآن کی آیت اور اس کا تفصیلاً ترجمہ سنایا، اور آپ بالکل اپنے والد کا عکس ہیں اور سادگی میں بھی اپنے والد صاحب کی طرح ہیں، اور ایک والد کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا بھرے مجمع میں نیکی کی دعوت دے۔ اس کے بعد علامہ بشیر فاروقی صاحب نے خصوصی دعا فرمائی اور پھر سب نے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا۔ صلاۃ و سلام کے بعد حضرت نے مختصر سی دعا فرمائی اور پھر لنگر کھول دیا گیا، اور لنگر میں بیف بریانی اور چکن قورمہ تھا، اور ساتھ میں پاکستانی برانڈ کی کولڈ ڈرنکس بھی تھی۔ خیر پھر میں نے پلیٹ اٹھائی اور بریانی لور کا کردار ادا کرتے ہوئے بریانی نکالی اور پاکستانی کولڈ ڈرنک نیکسٹ کولا اٹھائی، اور پھر لنگر کھانا شروع کیا، اور یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے جو کہ فرنٹ کیمرے کی وجہ سے آپ کو الٹا دکھائی دیتا ہے، اور ماشاءاللہ سے آصف صاحب مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہوئے سب سے کھانے کا پوچھ رہے تھے، اور میں نے اپنی پلیٹ بالکل صاف کی ہے کیونکہ علامہ بشیر فاروقی صاحب نے ابھی یہی فرمایا تھا کہ کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے میٹھے کی پلیٹ اٹھائی اور میٹھا نکال کر کھایا، میٹھا بھی بہت لذیذ تھا۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر پیارے افضل بھائی سے لی اجازت اور ویسٹ کوٹ کو واپس شاپر میں ڈال کر بینکیوٹ سے باہر آ گیا، جس کے بعد ہیلمٹ پہن کر واپسی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اوکے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔